چاہتے ہیں، لیکن اگر بدقسمتی سے اگر ہمسایہ ملک کی زمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوگی تو یہ اب قابل برداشت نہیں ہے، اور یہ بات بڑی واضح رہنی چاہیے کہ وی ول ناٹ ٹالریٹ اینی کائنڈ آف ٹیررزم فرام اکراس دا بارڈر انڈر نو سرکمسٹانسز۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ان ہمسایہ ممالک میں گزارش کروں گا کہ ہمارے یہ برادر ممالک ہیں کہ آئیں بیٹھیں مل کر دہشت گردی کے خلاف ایک لاہ عمل تیار کریں، جس کے اوپر ہم سنجیدگی کے ساتھ اور انتہائی سنسیئرٹی آف پرپس کے ساتھ اس کے خاتمے کے لیے مل کے کام کریں گے تو اس سے بہتر خطے میں امن قائم کرنے کے لیے، غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے اور کوئی میں سمجھتا ہوں کہ لاہ عمل نہیں ہو سکتا۔ مجھے امید ہے کہ اس حوالے سے ہمارے یہ جو ہمسایہ ملک ہے وہ ان کی جو ارباب اختیار ہیں وہ میری اس تجویز کو، مخلصانہ تجویز کو وہ غور سے اس کو لیں گے اور مل کر انشاءاللہ ہم خطے کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ آنریبل ممبرز، آئی ایم ایف کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے وہ ابھی آنریبل فائنانس منسٹر اس کے بارے میں آپ کو اعتماد میں لیں گے، لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ پچھلی حکومت میں ہم نے پاکستان کو جو دیوالیہ ہونے کے بہت قریب آ چکا تھا اس کو بچانے کے لیے ہم نے جہاں پر تمام اپنی اجتماعی کاوشیں صرف کیں وہاں پر ہم نے اپنا سیاسی اثاثہ بھی خرچ کیا، جس کا مجھے کبھی ملال نہیں تھا اور نہ ہوگا نہ رہے گا، اس لیے کہ اگر اسٹیٹ آف پاکستان بچ گئی تو ریاست بچ گئی تو سیاست بھی انشاءاللہ بچ جائے گی۔ اب پھر آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ہوئی ہے، شاید آج چلی جائے گی سیکنڈ اور لاسٹ ریویو کے لیے، اور ابھی فائنانس منسٹر اس بارے میں بتائیں گے، مگر آئندہ بھی ہمیں ایک نئے پروگرام کی ضرورت ہے، خوشی کے ساتھ نہیں بامر مجبوری، کہ ہم نے اپنی جو معاشی جو فاؤنڈیشن ہے اس کو ہم نے بحال کرنا ہے، اس کو ہم نے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اور قرضوں سے جان چھڑانی ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آج اس فورم کو اور اس فورم کے ذریعے پوری قوم کو کہ ابھی تک میرے جتنے بھی برادر ممالک اور دوست ممالک کے جو ایمبیسڈرز ہیں ان سے میری جو ملاقات ہوئی ہے، میں نے انتہائی عاجزی کے ساتھ مگر واضح انداز میں ان کو یہ گزارش کی کہ ہم اب آپ کے ساتھ سرمایہ کاری، چاہے وہ زرعی فیلڈ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، مائن اینڈ منرلز ہیں، صنعتی ہمارے ادارے ہیں، ایکسپورٹ زونز ہیں، انڈسٹریل زونز ہیں، یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر انشاءاللہ ہم بینکبل ہم پروپوزیشن بنا کے آپ کو پیش کریں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہوا ہے۔ ماضی میں بھی ہم نے جب ہماری جو 16 ماہ کی گورنمنٹ تھی SIFC کے ذریعے ہم نے کافی کام کیا اور انٹرم پیریڈ میں بھی کافی کام ہوا، لیکن اب انشاءاللہ یہ نئی منتخب حکومت آئی ہے تو نئے مینڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کام کریں گے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ لون کے رول اوورز اور مزید قرضے یہ پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، اور ہمارا یہ ایک کانشیس فیصلہ ہے کہ ہم اب مزید قرضے لینے سے انتہائی کوشش کریں گے کہ کم از کم اس میں ہم قرضے لیں جہاں اس کے علاوہ کوئی اور ہمارا گزارا نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم قرضوں سے جان چھڑا لیں گے۔ اور اس کا واحد طریقہ ہے کہ ہم جو انویسٹمنٹس لے کے آئیں اس کے لیے پاکستان کے ماحول کو سازگار بنائیں، چاہے وہ ہمارا سیاسی ماحول ہے، معاشی ماحول ہے،
اور ایک پاکستان کے اندر ایک یکجہتی پیدا کریں، اور اس کے لیے یقیناً جو ہماری جو پیشکش تھی پچھلی پارلیمنٹ میں چارٹر آف اکانومی، اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یکجہتی کا بھی چارٹر پیش کرنا چاہیے، جس کی میں گزارش کر چکا ہوں آج پھر مل کر ہم پاکستان کو ہم چیلنجز سے نکالنے کے لیے یکجہتی اور معاشی ترقی یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کے اوپر کام، میں آج دو تین باتیں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے جو محصولات ہیں 2400 ارب روپے کے محصولات جو ہیں وہ اس وقت یا ٹرائیبونلز کے پاس ہیں یا عدالتوں میں وہ ان کے مقدمات چل رہے ہیں۔ 2400 ارب روپے یعنی 2 کھرب اور 400 ارب روپے۔ میں نے لاء منسٹر صاحب کو ان کی خدمت میں گزارش کی کہ مہربانی کر کے ان ٹرائیبونل سے میٹنگ کریں اور کہیں کہ انصاف کی بنیاد پر جلد سے جلد فیصلہ کریں۔ اسی طریقے سے میں پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ مہربانی کر کے یہ بہت بڑی ان کی ایک کنٹریبیوشن ہوگی کہ وہ تمام ہائی کورٹس کو تمام وہاں پر ان کو یہ اگر فرما دیں کہ جو اس وقت جو کیسز ہیں سب جوڈس ان کا جلد سے جلد میرٹ پر فیصلہ ہو جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سے محصولات ہیں جو کہ اب سرکار کے خزانے میں آنے ہیں اور کون سے محصولات جو ہیں ان کے بارے میں واجبات جن کے بارے میں کورٹوں نے فیصلہ دے دیا۔ اس کے علاوہ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ لاء منسٹر صاحب میں ان کے ساتھ مل کر اس کے اوپر پوری طرح کام کروں، اور میں چیف جسٹس پاکستان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں مشکور ہوں گا کہ اس بارے میں اگر وہ برائے کرم نوٹس لیں گے تو یہ بہت ان کی ایک پاکستان کے لیے ایک کنٹریبیوشن ہوگی۔ دوسری بات یہ میں آج بات بتاؤں، کل الحمدللہ میں نے فائنل میٹنگ لی ہے اور جو ایف بی آر کو 100% ڈیجیٹائز کرنے کے لیے 100% یعنی ہیومن ہینڈز کا آلموسٹ مکمل طور پر ان کی جو انٹرونشن ہے وہ آلموسٹ ختم ہو جائے گی۔ ڈیجیٹائز کرنے کے لیے میں نے کل آخری میٹنگ کر لی ہے۔ 8 اپریل کو انشاءاللہ وہ کنسلٹنٹس کی بیڈز آ جائیں گے، ورلڈ کلاس کنسلٹنٹس، اور وہ کنسلٹنٹس جن کو پاکستان جیسے ملک کی جو ضروریات ہیں، جو ہماری جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، ان کا نہ صرف اچھی طرح ادراک ہو بلکہ ایسے ہی ترقی پذیر ملکوں میں انہوں نے اچھا خاصا کام کا تجربہ ہو۔ یہ وہ ہیں ٹرمز آف ریفرنس کنسلٹنٹس کے لیے۔ 8 اپریل کو انشاءاللہ ان کی جو بیڈز ہیں یہ اپلیکیشن وہ کھولیں گی اور 1 ہفتہ لگے گا مزید اس کو اچھی طرح اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو اپریل میں انشاءاللہ تیسرے چوتھے ہفتے میں کنسلٹنٹس اپوائنٹ ہو جائیں گے اور یہ ایف بی آر کی 100% ڈیجیٹائزیشن کا عمل وہ تیزی کے ساتھ شروع ہو جائے گا۔ مگر جس طرح روم واز ناٹ بلٹ اوور نائٹ، یہ راتوں رات تو نہیں ہونا، اس کے اوپر وقت لگے گا، اور میں انشاءاللہ یہ قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس عظیم ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آنریبل فائنانس منسٹر صاحب کے ساتھ اور جو دوسرے جو کولیگز ہیں مل کر انشاءاللہ اس کو سپروائز کریں گے اور جلد سے جلد اس پروگرام کو مکمل کریں گے۔ وہ کتنا وقت لگے گا، کنسلٹنٹس کیا ٹائم دیتے ہیں، میں انشاءاللہ جو ہی وہ اگلے مہینے آئے گا میں اس کیبنٹ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور اس طریقے سے ایک تو یہ 2400 ارب روپے کے محصولات کا کیسز عدالتوں میں ہیں اور ٹریبونلز میں ہیں۔ اس کے علاوہ جو سالانہ جو اپنا مافیا مل کر جو اربوں کھربوں روپے جو
خزانے کے ہیں مگر وہ کھائے جا رہے ہیں اور باہر کے ممالک میں سیف ہیونز میں اربوں ڈالر جمع ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اس کے لیے میں نے وزیر خزانہ صاحب کو گزارش کی اور چیئرمین FBR کو خود میں نے ایک نہیں 3-4 میٹنگز کر چکا ہوں کہ وہ لسٹیں بنائیں ایسے افسران کی جو کہ انتہائی فرض شناس اور دیانتدار ہیں. ان کو انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں بلا کر ان کو پوری قوم کے سامنے پبلک ریکگنیشن دیں گے. اور جو لوگ جنہوں نے اس بگاڑ میں بڑا بھیانک کردار ادا کیا ہے they won't be spared اور ان کے خلاف فی الفور کارروائی ہوگی تاکہ جزا اور سزا کا ایک جو عمل ہے وہ فوری طور پر وہ مارز وجود میں آئے. اور ہم جب تک یہ ڈیجیٹائز پورا کا پورا نظام نہیں ہوتا اس دوران انشاءاللہ ہم سالانہ وہ ریکوریاں کریں جس سے کہ اس قوم کا خزانہ